تیروں کے، سرداروں کے، ظالموں کے، بدماشوں کے جب نبی جان سے زیادہ قریب ہیں تو بات بھی تو رسول اللہ کی ہونی چاہیے نا. ہر وقت ہر لمحہ بات وہی جو ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارے گلوں کے اندر پٹا عمران کا نہیں ہے، ہاں کسی اور کے گلے میں ہوگا عمران کا پٹا، نواز کا پٹا، زرداری کا پٹا، کسی اور نے ان کی غلامی کی ہوگی. الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ، آپ نے ہمارے گلوں میں جو پٹا ڈالا ہے وہ غوث اعظم کا ڈالا ہے. ہمارے گلے میں پٹا سیدنا صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، تابعین کا ہے، محدثین کا ہے. ہم ہر اس بندے کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو ہم سے عزت کروانا چاہتا ہے پہلے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اور یہ مولوی سب سے پہلے پہنچا. حضور نے فرمایا ہے نا، یہ حدیث ہے، وہ ایک موٹا سا مولوی وہ عیسائیوں کے لیے پہلے سب سے پہلے مولوی معافی مانگنے کے لیے کہ ہمیں تکلیف ہوئی. آج کے دن میں سرگودا میں بھی قرآن کی نعوذ باللہ گستاخی ہوئی اور چیچا وطنی میں بھی ہوئی. وہ مولوی وہاں نظر نہیں آیا. قرآن کی کوئی عزت نہیں. بتاؤ پاکستان کی زیادہ عزت ہے یا قرآن کی؟ پاکستان کے لیے فوج لائن اپ ہو جائے، میزائل سیدھے ہو جائیں، پاکستان کی عزت کے لیے بندوقیں اٹھا لی جائیں، اور رسول اللہ کی عزت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے کسی کے ہوا بھی نہ لگے، کسی کو غیرت بھی نہ ہو اس کے اندر. وہ بندہ کہے کہ ہم مرد ہیں. وہ بندے آ کر ہمیں دین سمجھاتے ہیں جن کے بڑوں کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ اٹھ کر ہمیں دین سمجھاتے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا، بسم اللہ بھی نہیں آتی، انا اعطیناک نہیں آتی، دین کی ایک بات بھی نہیں آتی، اور وہ بھی ان کے ماننے والے کھڑے ہو کر ہمیں دین سمجھاتے ہیں. ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں، ہمارے آقا و مولا 1450 سال پہلے دین دے گئے اور بابا جی اس دین پر چل کر بتا گئے کہ چلنا بھی اس طرح ہے. ہم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا، نہ کسی نئے بندے کی دین کی ترجمانی، نہ تشریحات ہم سننے کے لیے. ہمارے کان بند ہیں. بابا جی نے فرمایا کان بند کر کے حضور کے دین کا کام کرو. نہ ہم نے دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امیر المجاہدین کس رستے پر چل گئے، داتا علی حجویری کس رستے پر چل کر گئے، سیدنا صدیق اکبر کون سا رستہ بتا کر گئے. وہ الحق میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. رسول ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی میں یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے، اعلیٰ حضرت خود، اور حوالہ بھی ہے تفسیر در منصور کا کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، درود، ذکر، اذکار، بڑی تسبیحاں، 11ویں 12ویں بڑی نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. حضور فرماتے اللہ اس سے پوچھے گا بتا کیا تو نے میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی کہ نہیں رکھی. وہ بندہ نہ مرد ہے جس کو عمران خان کی گرفتاری پہ غیرت آئی لیکن قرآن پہ غیرت نہ آئی، وہ نہ مرد ہے. آسان لفظوں میں وہ خسی ہے. وہ بندہ جسے نواز شریف کے نااہل ہونے پہ درد تو ہوا، غیرت آئی، لیکن حضور کی عزت پر اس کو غیرت نہ آئی، وہ بندہ نہ مرد ہے. وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں یہ جی مولوی ہے تسی ٹھیکیدار ہو، یہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے، ناموس رسالت کی بات کرتے ہو. میں نے کہا جی الحمدللہ بابا جی بتا گئے ہیں ہمیں، کسی کو کسی بلڈنگ کا ٹھیکہ ملتا ہے، کسی کو کسی علاقے کا ٹھیکہ ملتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام اور قرآن کا ٹھیکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو ملا. زندہ باد، زندہ باد. آج بھی میرے بابا جی دی جڑے تسی حق نہیں چاہ رہے، تھوڑے حق درد پیٹ درد ہے، یہ ایجنسیاں دے ڈاؤٹ ہو ہاتھ چوک کے تسی آج بھی میرے بابا جی دی
ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اس ٹائم بھی ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و اعمالی منیاتی و عزائم. حضور اپنی امت کی نیت سے بھی واقف ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں حضور وہ بھی جانتے ہیں, جو میں سوچ کر رہا ہوں حضور وہ بھی جانتے ہیں. وہ جانے خبر ہیں, ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر, انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آپ بھی اٹھیں, اپنے اندر غیرت پیدا کریں. بس کریں, بہت ہو گیا, 76 سال ہو گئے, ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے؟ حضور کی گستاخی ہوئی جنا والے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, قرآن کی غیرت ہی نہیں آئی کسی کو. یار سارے اٹھ کر بیٹھ گئے, گھر جل گئے, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. 9 مئی کو واقعہ ہوا, 9 مئی سے لے کے آج 21 اگست تک پورا میڈیا, سارے لبرل, سیکولر, دین دشمن کٹھے ہو کر بھی ہم 9 مئی کے دن کی مذمت کرتے ہیں. جو اس دن ثانیہ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں. کیا ہوا جی؟ کور کمانڈر ہاؤس جل گیا, بلڈنگیں جل گئی جی, جناح ہاؤس جل گیا جی, گورنر کا گھر جل گیا, جی ایس کیو کے دروازے ٹوٹ گئے. اس دن 2 کام اور بھی ہوئے, وہ کسی کو یاد نہیں. کیا بات ہے؟ کلمہ طیبہ کی توہین ہوئی. پی ٹی آئی کے لڑکوں نے کلمہ لکھا ہوا تھا, اس بورڈ کے اوپر جا کر زور زور سے ڈنڈے مارے. آج تک کسی میڈیا نے دکھایا؟ کیا بات ہے؟ اسی دن کو کسی مولوی نے بتایا؟ سارے ادھر. یہ تو ویسے حضور نے بھی فرمایا ہے نا, وہ جو پہنچے ہیں نا سب سے پہلے, یعنی میں کرسچن سے معافی مانگتا ہوں, یہ کرتا ہوں. ہمیں اسلام جو بتاتا ہے اقلیتوں کے حدود حقوق وہ ہمیں پتہ ہے. حضور بتا گئے ہیں الا من ظلم معاہدن. حضور نے فرمایا جو کوئی معاہدہ کر کے جو کافر ذمہ رہ رہے ہو نا عیسائی, ان کے ساتھ جو ظلم کرے گا, جو ان کی حق تلفی کرے گا, جو ان کے اوپر اضافی ٹیکس ڈالے گا, جو ٹیکس تو تم نے ڈالے ہوئے ہیں, باتیں ہمیں کرتے ہو, گٹر تو تم ان سے صاف کرواتے ہو, باتیں ہمیں اقلیتوں کی بتاتے ہو. ہمیں ہمارے آقا و مولا اقلیتوں کے حقوق بتا گئے اور بابا جی سمجھا گئے کہ ہندو ہندو بن کر رہے, عیسائی عیسائی بن کر رہے, یہودی یہودی بن کر رہے, کافر کافر بن کر رہے. ہمارے آقا کے بارے میں جو بات کرے گا ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. جو اٹھتا ہے آپ کو یہ ہو گیا یہ ظلم ہو گیا, گھر جا. میں نے کہا جناب کور کمانڈر ہاؤس پھر بن جائے گا, جناح ہاؤس پھر بن جائے گا. وہ اس دن 9 مئی کو اللہ کا گھر بھی جلا, مسجد کو آگ لگائی تھی پی ٹی آئی کے لڑکوں نے, وہ کسی کو یاد نہیں. کیا بات؟ اقلیتوں کی تمہیں حقوق یاد ہے, چل گئی, وہ بعد میں ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. حضور نے خود فرمایا جو معاہدہ کر کے کافر رہ رہے ہیں, جو ان پر ظلم کرے گا فانا حجیبہ یوم القیامہ. حضور نے اس کے بعد رہتی نہیں ہے جو آج ہمیں اقلیتوں کے حقوق بنائے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس نے ان پر ظلم کیا, جو ان پر ٹیکس لگائے گا, حق تلفی کرے گا, طاقت کا استعمال کرے گا, حضور نے فرمایا قیامت والے دن مجھے وہ ان کے اپنے مد مقابل پائے گا, اس کے سامنے میں کھڑا ہوں. ہمیں تو حضور دین دے گئے, چمکتا ہوا دین. کیا بات؟ حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا, میرے دین کا دن بھی دن ہے اور میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. ہمارے بڑے بھی چمکتے ہوئے تھے. علامہ اقبال کہتا ہے مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود, خرید لیا فرنگی نے وہ مسلمانی. مسلمانیت تمہارے اندر نہیں رہی, تہذیب و تمدن تم نے انگریز کا اپنایا, ہمیں تو امیر المجاہدین نے گنبد خضرا والی کی غلامی میں لگایا. سبحان اللہ. تم مقابلہ کرتے ہو لبیک والوں کا, لبیک والوں کا کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں لبیک والوں کو چنے. ناموس رسالت, ختم نبوت, قرآن, دین اسلام کی غیرت اور اس کا ٹھیکہ امیر المجاہدین کو دیا گیا, کسی اور مولوی کو نہیں دیا کسی کو. اللہ نے چنے نا. جب تمہیں موقع نہیں ملا, ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ, ہمارے مرشد, ہمارے بابا جی, لوگ کہتے ہیں ان کا یہ مقام. میں نے کہا جس حد سے بھی آگے جاؤ ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں, مقام تو پھر نیچے ہے. الاستقامت فوق الکرامہ, کرامت کو, استقامت کو کرامت پر فوقیت حاصل ہے. حسین ابن علی نے میدان کربلا میں کرامت نہیں دکھائی, استقامت دکھائی ہے. پاکستان کے سارے پیروں کی کرامتیں نیچے ہیں, ہمارے بابے کی استقامت
محمد اوپر ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ